بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ کوئی اور بھیانک منظر نہیں دیکھا۔ یا اللہ، قبر کی سختی سے ہماری حفاظت فرما۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں رستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت اللہ پاک دیتا ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، غیر مسلم یا کچھ اور ہے تو اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر وہ بھوکا، تنگ دست اور پریشان ہے تو اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی بھی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ جلدی جلدی گزرے گا اور دین کا علم دنیا میں کم ہو جائے گا، دلوں میں بخیلی سما جائے گی اور لڑائی بڑھ جائے گی۔ ماں محبت کا سمندر، باپ شفقت کا سمندر، ماں دعاؤں کا ذخیرہ، باپ عطاؤں کا ذخیرہ، ماں گھر کا ہیرا، باپ گھر کا چراغ، ماں جنت کی ضمانت، باپ جنت کا دروازہ۔ اللہ پاک ماں باپ کا سایہ قائم و دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے جس میں اخراجات کم ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس برتن سے منہ لگا کر پانی نوش فرماتی تھیں، اسی برتن میں اسی جگہ سے منہ لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نوش فرماتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور تم قبرستان جایا کرو تاکہ بولنے والوں کو خاموش دیکھ سکو۔ کسی اپنے کو پرایا ہوتے دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ انسان بے بس ہو جاتا ہے جب اسے چھوڑنا بھی ناممکن اور اسے پانا بھی ناممکن ہو۔ دنیا میں اگر کوئی اپنے جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ ہے کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعا میں رہنا، اور سب سے اہم کسی کے دل میں رہنا۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ لڑکیاں گھر سے بھاگنے کے بعد بیان دیتی ہیں کہ ہم گھر سے کوئی قیمتی چیز لے کر نہیں بھاگیں تو کیا ماں باپ کی عزت کی کوئی قیمت نہیں؟ جس پر اللہ کا رحم ہوتا ہے اسے وہ اپنے در کا سائل بنا دیتا ہے۔ جو اللہ کے رحم سے محروم ہو وہ دنیا والوں کے دروازوں پر
دست سوال دراز کرتا ہے۔ ہمیشہ کوشش کرنا کہ کوئی معاملہ تمہارے حق میں رب کریم پر نہ چھوڑے۔ الفاظ وہاں کوئی وقت نہیں رکھتے جہاں سمجھنے والے خاموش اور نہ سمجھنے والے داد دینا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی اچانک پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے، بیوقوف بول کر سوچتا ہے۔ انسان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ سکھ کی ہانڈی ندیدہ بن کر اکیلا کھا جاتا ہے اور دکھ کا ایک بھی پیالہ سب میں بانٹتا نظر آتا ہے۔ تلخ یادوں اور باتوں کو بھول جانے کی عادت ڈالیے۔ ہر بات کو یاد رکھنا اپنے ذہن کو کباڑ خانہ بنانا ہے۔ مصلحت آمیز جھوٹ فتنہ پھیلانے والے سچ سے بہتر ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے ہی خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ کسی کو زبردستی اپنی ذات تک محدود نہیں کیا جا سکتا، یہ تو دلوں کے معاملے ہوتے ہیں۔ بہترین ہے جو جہاں خوش ہے اس کو وہاں رہنے دیا جائے۔ کوئی آپ کی محبت کو نہیں سمجھ پا رہا تو کم از کم اپنی ذات کو دوسروں پہ تھوپنے کی بجائے خاموشی سے ہٹ جائیں۔ بکھرنے سے پہلے ہی خود کو سمیٹ لیں۔ شاید نظر انداز ہونے کی اذیت سے بچ جائیں۔ بری صحبت ایسا خطرناک زہر ہے جو انسان کے جسم کو نہیں بلکہ اس کی روح کو مار دیتا ہے۔ کبھی سیکھنے کے عمل سے دور مت ہوں، کیونکہ زندگی ہر وقت سبق دیتی رہتی ہے۔ خوشگوار اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے آپ نے کوئی پہاڑ نہیں چڑھنے، بس اللہ کی مخلوق کے لیے اچھا سوچیں اور کسی کا حق نہ ماریں۔ رزق حلال کو ترجیح دیں۔ اپنی خواہشات کو محدود رکھیں، کیونکہ خواہشات کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا۔ مفہوم حدیث ہے کہ انسان کو احد پہاڑ جتنا سونا مل جائے تب بھی وہ ایک اور سونے کے پہاڑ کی خواہش کرتا ہے۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ محبت کا کوئی ترازو نہیں ہوتا، ہاں پرواہ بتاتی ہے پیار کتنا ہے۔ مجھے چھوٹی چھوٹی خوشیاں چاہیے، اتنی چھوٹی کہ کسی کو وہ خوشیاں مجھ سے چھیننے کی خواہش نہ رہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہیں، جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ اس کے سوا تمہیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ قدرت نے انسان کو بھی کیا چیز بنایا ہے۔ روز کسی نہ کسی محاذ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کئی بار یہ محاذ انسان کو مسلسل ہونے والی جنگ کی کیفیت میں قید کر دیتے ہیں۔ انسان کے اندرونی جنگ باہر کی جنگوں سے بہت بڑی، کٹھن اور نہ کٹنے والی ہوتی ہے۔ روز کسی نہ کسی احساس سے لڑنا پڑتا ہے، اندر کی تلخی کو سہنا پڑتا ہے۔ کانوں میں گونجتے زہریلے جملے اور
شدت سے جنم لیتے سوالات انسان کو کچل کر رکھ دیتے ہیں۔ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ جیسے خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، ویسے ہی غم کے قہقہے بھی ہوتے ہیں۔ زندگی بہت تلخ ہے اور اس میں لوگ اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ خوش رہنا سیکھیے اور ان کی قدر کیجیے جن کا وجود آپ کے لیے باعث راحت ہے، کیونکہ جس نعمت کی قدر نہ کی جائے وہ چھن جاتی ہے، پھر وہ آسمان سے اتارا ہوا من سلوا ہو یا کسی سے محبت۔ ہمارے دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون مل جائے گا۔ حسد وہ واحد خزانہ ہے جس کے پاس جتنا زیادہ ہو وہ اتنا غریب ہے۔ جو دل کی زمین کھود کر مقصود حقیقی کا خزانہ نہ نکال سکے اس کے نصیب میں زمین کے خزانے ہی آتے ہیں، اور ایسے لوگ بد نصیب کہلاتے ہیں۔ محبت کرنے والے ہر چیز میں حصہ رکھتے ہیں۔ صبح آدھی پیالی چائے چھوڑ جانے کا مطلب ہمیشہ آفس سے دیر ہو جانا نہیں ہوتا۔ آپ جتنے پرانے ہوتے جائیں گے اتنے ہی خاموش ہوتے جائیں گے۔ گزرتی عمر آپ کو عاجز بنا دے گی اور آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے کتنا قیمتی وقت بیکار خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے ضائع کیا ہے۔ ہر لمحے کو محسوس کرنا سیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کتنے لمحوں کو آپ نے بغیر کسی مصیبت کے گزار لیا۔ الحمدللہ۔ کچھ لوگ ہماری زندگی کا حصہ رہیں یا نہ رہیں، لیکن ہماری دعاؤں کا حصہ ضرور رہتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم پہ غرور ہوتا ہے، لیکن انہیں اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ وقت خدا کی مرضی سے چلتا ہے اور کسی کے لیے نہیں رکتا۔ ہاں، کبھی دو پیروں پر چلتا ہے، کبھی ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل، اور کبھی کبھی اسے دھکا لگانا پڑتا ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، خواہش بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔